أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. محترم دوستو، اس سورت کی فضیلت گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے آ گئی. اس صورت میں خاص اللہ تعالی ایک عظیم واقعہ جو ہونے والا ہے اس کی طرف اشارہ فرماتے. اور یہ جو زلزلہ ہوگا، ایسا زلزلہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہوگا. آیت سے بھی پتہ چلتا ہے اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. اس لیے کہ قرآن کی آیت کا خلاصہ یہ کہ زمین میں جتنی قدرت اور طاقت ہوگی ہلنے کی، اتنی اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دے گا. اور یہ کیسے ہلے گی؟ اس کے مختلف وجوہات ہوگی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی تجلی دکھائے گا اور وہ روشنی اور نور اتنا زیادہ ہوگا کہ جس کی بنا پر یہ زمین تاب نہیں لا سکے گی، برداشت نہیں کر سکے گی. جیسے کہ اس کی مثال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے آپ کا دیدار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو نور ہی نور ہے، اور پوری منظر کشی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کلام مجید میں 18ویں پارے میں بیان فرمائی کہ اللہ کیسے ہیں. اللہ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نور. اتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے کہ ہم تو یہاں اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کو یہاں دنیا میں نہیں دیکھ سکتی. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قدرت اور وہ قوت عطا فرمائیں گے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا ہم دیدار کر سکیں گے. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کل قیامت کے دن. آدمی جنت کو بھی بھول جائے گا، حوروں کو بھی بھول جائے گا، نعمتوں کو بھی بھول جائے گا جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی، یا اللہ مجھے آپ کا دیدار کرا دے، آپ کی تجلی مجھے نظر آ جاوے. تو اللہ تعالیٰ نے معمولی تجلی فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ بائیں جو اخیری جو انگلی ہے اس کا 1 کوروے کے برابر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی، اور وہ بھی پہاڑ کے اوپر. تو اس تجلی کو وہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکا، وہ پہاڑ بھی
چورا چورا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس تجلی کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ تو معمولی تجلی کی بات تھی، تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر فرمائے گا، تو اس تجلی کو یہ پوری زمین بھی برداشت نہیں کر سکے گی، جس کی بنا پر زمین میں ایک زلزلہ ہوگا اور زمین میں ایسی آواز ہوگی کہ جس کی بنا پر زمین میں جتنے بھی چیزیں ہوں گے، چاہے وہ مردے ہو، چاہے دفینے ہو، چاہے خزانے ہو، چاہے وہ سونا اور چاندی کیوں نہ ہو، تمام کے تمام زمین پر سے باہر آ جائیں گے۔ یہ مطلب اس کا اللہ تعالیٰ کی تجلی اتنی زبردست ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ہمارے سامنے ظاہر فرمائیں گے اور ہم اطمینان سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کتنی قوت عطا فرمائیں گے، کتنی بڑی نعمت۔ آدمی اگر اس بات کو سوچے واقعتاً قربان ہو جائے، یا اللہ تیری تجلی اور تیرا دیدار ہوگا اور وہ قوت کو مجھے عطا فرمائے گا جو قوت آج پوری دنیا کی زمین میں اور پوری دنیا کے پہاڑوں میں وہ قوت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تجلی فرمائیں گے، یہ زمین بھی برداشت نہیں کر سکے گی اور زمین پارا پارا ہو جائے گی۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کتنی قوت عطا فرمائے گا۔ یہ جنت کے حالات میں انشاءاللہ کبھی اگر حالات آئے اس وقت میں بیان کروں گا کہ مومن کو کتنی قوت ملے گی۔ تو زلزلے کی ایک وجہ مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تجلی فرمائیں گے جس کے بنا پر زمین میں اتنا خطرناک زلزلہ برپا ہوگا۔ دوسری وجہ، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور میں پھونکیں گے تو اس پھونک کا آواز اتنا خطرناک ہوگا، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بجلی گرتی ہے تو اس سے پہلے آواز آتی ہے، اس کے بعد میں تو وہ آواز اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر چیزیں ہلنے لگتی ہیں۔ تو آواز کی بنا پر جب یہ چیزیں ہلتی ہیں تو آپ ہی بتلاؤ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے اتنی خطرناک آواز ہوگی، یہ فضا کے بیچ میں موجیں مارتی ہوگی اور اس کی آواز جب زمین پر آئے گی تو زمین اس کو برداشت نہیں کر سکے گی، جس کی بنا پر زمین میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ وجہ اور بھی وجوہات بیان فرمائی مفسرین نے، لیکن یہ دو خاص وجہ ہے۔ اور یہ جو سور ہوگا وہ دوسرے نمبر کا سور، یعنی نفقہ ثانیہ، نفقہ اولا نہیں، نفقہ ثانیہ، اور بعض مفسرین نفقہ اولا بھی فرماتے ہیں۔ تو اس طرح جب زلزلہ آئے گا دنیا میں، زمین میں، اسی کو اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں بیان فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جبکہ زمین کو ہلایا جائے گا جتنا اس کا ہلانا ممکن ہوگا، یعنی شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی زمین کو۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی، اور اپنے بوجھ کو نکال دے گی، اس کا مطلب کل بیان کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین بتلائے گی اپنی خبروں کو، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس بنا پر کہ بے شک تیرے رب نے اس کو حکم دیا کہ تو اپنی تمام خبریں بتا دے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا، یاد رکھنا، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن بتائے گی اخبارہا، زمین اپنی خبروں کو، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس بنا پر کہ تیرے رب نے زمین کو حکم دیا اے زمین تو تمام کی تمام خبریں بتا دے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اب سوال ہوتا ہے، صحابہ نے بھی سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ زمین اپنی خبریں کیا بتائے گی؟ زمین کی کیا خبر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس زمین کے ٹکڑے پر جس نے جو گناہ کیا ہوگا وہ زمین کا ٹکڑا کل قیامت کے دن گواہی دے گا اور وہ یوں کہے گا فلانے آدمی نے میری اس جگہ کے اوپر بدکاری کی تھی۔
اور جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر خیانت کی ہوگی، جھوٹ بولا ہوگا، اور اسی طرح کسی کو ستایا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، یہ تمام کی تمام چیزیں کل قیامت کے دن زمین بولے گی۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، زمین سے ڈرتے رہو، یہ تمہاری ماں ہے، لیکن اس ماں سے تم ڈرتے رہنا۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ جب ہماری ماں ہے تو ماں سے کیسے ڈرنے کا؟ اور ماں کیسے؟ اس لیے کہ ہم سب زمین سے پیدا ہوئے، اس بنا پر یہ زمین ہماری ماں ہوئی، لیکن ڈرتے اس لیے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف گواہی دے گی، اس بنا پر اس سے ڈرتے رہنا، کہیں کسی زمین کے ٹکڑے پر اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، گناہ نہ ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زمین تمہارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دے، اس بنا پر تم زمین سے ڈرتے رہنا۔ تو زمین کی خبر، یہ تو حدیث سے میں نے اس کو بیان کیا، اور اسی طرح یاد رکھنا، جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر ہم نے کوئی نیکی کی ہوگی، کوئی ثواب کا کام کیا ہوگا، تو اس کی بھی کل قیامت کے دن زمین گواہی دے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ مسجد گواہی دے گی کہ میری اس جگہ پر قرآن کی تفسیر ہو رہی تھی، اور اسی طرح قرآن کا معنی بیان کیا جا رہا تھا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کل قیامت کے دن انشاءاللہ گواہی دے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جتنے بھی بیٹھے ہیں ان تمام کے بارے میں گواہی ہوگی۔ اور جس جگہ پر ہم نے نماز پڑھی، وہ جگہ بھی کل قیامت کے دن یہ زمین کا ٹکڑا ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اسی بنا پر جتنا ہو سکے، جتنی زمین میں، آپ کو ایک مشورے کے طور پر ایک بات میں آپ کو بتلاؤں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں سفر میں جائیں تو سفر میں یا تو گاڑی میں ہوتے ہیں، اور جلدی سے ہم پہنچ جاتے ہیں 4-5 گھنٹے میں، اگر بمبئی جانا ہو تو ان تمام زمین کو اگر ہمارے حق میں گواہی کے طور پر کل قیامت کے دن اگر قائم کرنا ہے، تو چلتے چلتے سفر کی حالت میں یا تو تلاوت کرو، یا تو ذکر کرو، یا تو اچھی بات کرو، انشاءاللہ یہ پوری زمین کا ٹکڑا کل قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اب آپ ہی بتلاؤ، اس پورے سفر کے اندر ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا، غلط فوٹو دیکھتے رہے فون کے اندر یا پیپر اخبار کے اندر یا کسی بھی چیز میں، یا غلط باتیں کرتے رہے، آپ ہی بتلاؤ کتنا بڑا زمین کا ٹکڑا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس لیے معمول بنانا چاہیے کہ جب بھی ہمارا کہیں سفر ہو تو سفر کے اندر یا تو ذکر کرو، یا تو تلاوت کرو، یا اچھی باتیں کرو، غیبت کی باتیں، کسی کی برائی کی باتیں بیان نہ کرو، اس لیے کہ وہ ٹکڑا بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، یومئذ تحدث اخبارہا، اس کا سوال صحابہ نے فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو مفسرین نے سوال اٹھایا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ زمین تو بے جان ہے، اس میں تو کوئی روح نہیں، یہ کیسے بولے گی؟ ابھی ہم زمین کے اوپر کدال مارے، اس کو کھڈا کر دے میں، اور اس زمین کے اوپر بڑا بنگلہ بنائے، اتنا بڑا وزن اس کے اوپر رکھ دے میں، لیکن کبھی زمین نے آہ تک نہیں کیا، کبھی زمین نے انکار نہیں کیا کہ تم مجھے اس طرح نہ کرو، مجھے مت کھودو اور میرے اوپر اتنا زیادہ وزن نہ ڈالو۔ آج تک کبھی زمین نے شکایت نہیں کی۔ کیوں؟ ہمارے دل میں اس کا جواب یہ آتا ہے یہ بے جان ہے، اس بنا پر۔ تو جب یہ زمین بے جان ہے تو کل قیامت کے دن وہ بات کیسے کرے گی؟ ضرور بات کرے گی۔ مثال کے طور پر یہ ہاتھ ابھی نہیں بول سکتا، یہ پیر نہیں بول سکتے، یہ پیٹ ہمارا نہیں بول سکتا، ہمارا دماغ نہیں بول سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، سورہ یاسین میں ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ قیامت کے دن ہم منہ کے اوپر تالا لگا دیں گے، زبان بند کر دیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے، تمہارا پیٹ بولے گا۔ اگر پیٹ میں اگر ہم نے حرام لقمہ ڈالا ہے، اس میں داخل کیا حرام لقمہ، کل قیامت کے دن یہ پیٹ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔
ہم پیٹ کو بولیں گے کہ پیٹ تیرے خاطر تو سب کچھ کیا، لیکن پیٹ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے حرام لقمہ دو، ان کو تو حلال لقمہ دو گے پھر بھی وہ تو ہضم کر جائے گا، حرام لقمہ دو گے پھر بھی یہ تو ہضم کر جائے گا، ہمارے اختیار میں ہے۔ تو کلام مجید میں بھی ہے کہ ہاتھ پیر یہ تمام کی تمام چیزیں گواہی دے گی، بلکہ حدیث میں یوں آتا ہے آدمی جب گناہ کرتا ہے تو 4 چیزیں اس کے لیے گواہ بن جاتی ہیں۔ کون سی 4 چیزیں؟ ایک تو ہمارا بدن، حدیث میں ہمارا جسم گواہ بن جائے گا۔ اگر ہاتھ سے گناہ کیا، ہاتھ سے ہم نے چوری کی، کسی پر ہم نے ہاتھ کو اٹھایا اور اس کو ہم نے مارا، تو یاد رکھنا یہی ہاتھ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہمارا جسم، دوسری چیز جس جگہ پر گناہ ہوا وہ جگہ ہمارے خلاف گواہ، یہ 2 چیزیں، اور تیسری چیز نامہ اعمال ہمارے کندھوں کے اوپر فرشتے لکھتے ہیں تو یہ بھی ہمارے خلاف گواہ، اور چوتھی چیز فرشتے، یہ چاروں ہمارے خلاف گواہ۔ لیکن عجیب بات، ایک بات میں آپ کو سناؤں، جب آدمی گناہ ہونے کے بعد سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام گواہوں سے اس بات کو بھلا دیتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ بعض مرتبہ اس بات کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ظاہر فرما دیتے ہیں، پھر بعد میں اگر یاد آیا تو میں سناؤں گا واقعہ، ابھی میں وہ بات آگے چلاؤں۔ تو جب یہ زمین بے جان ہے تو پھر کیسے بولے گی؟ سوال، تو اس کا جواب علماء نے خود دیا کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہے 2 قسم کی ہے۔ ایک تو وہ حیوانات، مثال کے طور پر ہم حیوان ہیں، ہم جاندار ہیں، ہم جان والے ہیں، اس بنا پر ہمیں جاندار کہتے ہیں، ہمیں حیوان کہتے ہیں۔ تو ایک تو وہ حیوانات کہ جن حیوانات میں اس کی روح جو ہوتی ہے وہ تدبیر کرتی ہے، وہ تصرف کرتی ہے، ان کی روح اس کو حکم کرتی ہے، جس طرح وہ روح اس کو جسم کو حکم کرتی ہے اسی کے مطابق جسم عمل کرتا ہے۔ تو جسم میں 2 چیزیں ہوئی، یاد رکھنا، ایک ہمارا جسم، ایک اندر میں روح۔ لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ جسم کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتے ہیں، زبان بھی ہوتی ہے، آنکھ بھی ہوتی ہے، لیکن اندر میں سے جب روح نکل جاتی ہے یہ آنکھ دیکھنے کا کام نہیں کرتی، یہ زبان بولنے کا کام نہیں کرتی، یہ ہاتھ پکڑنے کا کام نہیں کرتی۔ جب تک ہمارے بدن میں روح ہوگی وہاں تک یہ بدن چلتا پھرتا رہے گا، اور روح جیسا حکم کرے گی ویسا بدن کرے گا۔ یہ جملہ یاد رکھنا علم میں ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ پورا مدار جسم کا، انسان کا روح کے اوپر ہے۔ اسی بنا پر بزرگان جو محنت کرتے ہیں وہ جسم کے اوپر محنت نہیں کرتے بلکہ روح کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ تمہاری روح اگر بن گئی تو یوں سمجھو پورا تمہارا بدن اور پورا جسم بن گیا۔ اگر روح ہماری پاکیزہ ہے، اگر ہماری روح میں، ہمارے دل میں، دوسرے الفاظ میں روح کو سمجھو، ہمارے دل میں اگر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ کی محبت پیدا ہو گئی تو یہ جسم پورا اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کے احکام کو پورا کرے گا، اور اللہ نے جتنی چیزوں سے منع فرمایا ان تمام چیزوں سے بچے گا اگر ہماری روح بن گئی تو۔ اس سے پتا چلا پورا مدار روح کے اوپر ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ جب یہ روح صحیح ہو جاتی ہے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے، یہ روح جب خراب ہو جاتی ہے پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری عادت بد نظری کی ہے، ہماری عادت جھوٹ بولنے کی ہے، ہماری عادت حرام کمانے کی ہے تو یوں سمجھو ہماری روح ناپاک ہو چکی ہے، ہماری روح خراب ہے۔ اسی بنا پر بار بار ہماری آنکھیں اجنبیوں اور عورتوں کی طرف اٹھا کرتی ہیں۔ جب ہماری روح جب خراب ہوتی ہے تو یہ آنکھوں پر اس کا اثر آتا ہے، زبان کے اوپر اس کا اثر آتا ہے۔ زبان پہ ہر وقت دیکھو تو دنیا کی باتیں، گالی کی باتیں، غیبت و برائی کی باتیں، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا روح اور ہمارا جو قلب ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ تو پورا مدار انسان کا روح کے اوپر ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مخلوق تو ایسی ہے کہ حیوانات کے اندر اس کی جو روح ہے وہ تدبیر کرتی ہے، یعنی روح اس کو حکم دیتی ہے تو روح کے حکم کے مطابق وہ جسم کام کرتا ہے۔ ایک تو وہ حیوان،
اس کی مثال میں نے دے دی اپنی مثال کے طور پر انسان کہ روح میں یہ بات اور داعیہ پیدا ہوا کہ میں نماز پڑھوں، میں تفسیر میں آؤں، تو فوراً یہ جسم نے جو پیر تھے اس نے اس پر عمل کیا اور فوراً مسجد میں آئے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ ہماری روح نے اس کو حکم دیا. تو ایک تو یہ ہوا مخلوق کی ایک قسم، اور دوسری قسم ایسے حیوانات کہ ظاہر میں تو اس کی جو ارواح ہے، اس کی جو روحیں ہیں وہ تدبیر نہیں کرتی، وہ تصرف نہیں کرتی، اس کی روح اس کو حکم نہیں کرتی کہ تم ایسا کرو، بلکہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس میں کوئی روح ہی نہیں. مثال کے طور پر پہاڑ یا زمین، تو پہاڑ میں ہم تو یوں ہی سمجھتے ہیں کہ بے جان ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو روح ہے اس پہاڑ کے اندر ہر وقت تدبیر نہیں کرتی، ہر وقت پہاڑ کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تو چلتا رہے، تو پھرتا رہے، ایک جگہ پر ٹھہرا مت رہے. اس سے یوں پتا چلا کہ یہ جو روح ہے نا اس میں تدبیر نہیں کرتی، تو گویا یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، وہ گویا بے جان سمجھی جاتی ہے. عام طور پر لوگ اس کو بے جان سمجھتے ہیں. لیکن یاد رکھنا ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اگرچہ دنیا والے اس کو بے جان سمجھے، پہاڑوں کو اور زمین کو، آسمان کو، درختوں کو، پتھروں کو، لیکن مسلمان اس کو بے جان نہیں سمجھتا. اگر آپ کو آج تک معلوم نہ ہو تو یقین کر لینا، یہ پہاڑ بھی روح والا ہے، یہ زمین کے اندر بھی اللہ نے روح رکھی ہے. ہاں صرف اتنا فرق ہے ہماری روح میں اور پہاڑ کی روح میں، اتنا فرق ہے کہ پہاڑ کی روح کو ہر وقت اختیار نہیں ہوتا، اور اس کی جو روح ہے ہمیشہ اس کے اندر نہیں ہوتی، اور ہماری جو روح ہے، ہماری روح کو ہر وقت اختیار رہتا ہے. جب چاہے آدمی چلے، جب چاہے آدمی بولے، اس کو اختیار بولتے ہیں. تو ہماری روح کو اس بدن کے اوپر ہر وقت اختیار رہتا ہے. اب پہاڑ کی جو روح ہے اس روح کو ہر وقت اختیار نہیں رہتا. ہاں اس کو اختیار کب ہوتا ہے؟ جب اللہ چاہتے ہیں. جب اللہ یوں چاہے کہ پہاڑ بول، تو پھر بعد میں وہ پہاڑ بولنے لگتا ہے. جب زمین کو اللہ تعالیٰ یوں چاہتے ہیں کہ زمین بولے، تو پھر بعد میں زمین کو حکم دیتے ہیں تو اس کی روح بولنے لگتی ہے. اور ایسے ایک دو واقعات نہیں، ہزاروں واقعات ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، اور بزرگوں کے بھی ہزاروں واقعات ہیں اس پر. کس بات پر؟ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن یہ زمین بات کرے گی. تو اس کی ایک مثال کے طور پر میں علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں ایک عجیب و غریب سب باتیں بیان فرما دے، اور اس نے ایک ساتھ میں واقعات کا ذخیرہ بیان فرما دیا مثنوی میں. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں جان نہیں، اس میں روح نہیں، تو ہم آپ کو ایسی مثالیں اور ایسے دلائل بیان کرتے ہیں، تو وہ روح کہاں سے آئی، وہ زمین کس طرح بولنے لگی اور وہ پہاڑ کس طرح بولنے لگا اگر اس کے اندر روح نہیں ہے؟ تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح شکایت کرتے ہیں گویا جو بعض لوگ اس کی روح کو نہیں مانتے. سب سے پہلی جو مثال دی علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ایک واقعہ بیان فرمایا. یہ یومئذ تحدث اخبارہا، اس کی دلیل میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے کیا واقعہ بیان فرمایا؟ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کو اس وقت سچا نبی جانوں جبکہ آپ بتلائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ میں بتلاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اس سے بھی عجیب بات میں کہوں، تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ اگر گواہی دے کہ میں کون ہوں تو اس کو مانے گا. ابو جہل نے کہا، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہوگی، اگر میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ گواہی دے کہ آپ کون ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا، تیرا جو سوال تھا کہ میں پہلے بتلاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا جواب سن لے. تیرے ہاتھ میں 6 کنکر ہیں.
اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کتنے کنکر تھے. اس نے تو ہاتھ میں اٹھا لیے کنکر زمین پر سے, تو 6 کنکر تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں 6 کنکر ہیں. اور پھر بعد میں جو دوسرا دعویٰ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ میرے بارے میں گواہی دے رہے, کیا تو اب مانے گا؟ تو فوراً کنکر سے یوں کہا اے وہ چیز تو ابو جہل کے جو ہاتھ میں ہے میرے بارے میں تو گواہی دے, میں کون ہوں؟ تو فوراً اندر میں سے ہر کنکر میں سے کلمہ جاری ہو گیا. جس نے کنکر دے تمام کے تمام کنکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک محمد عبدہ ورسولہ, اس طرح آواز آنے لگی. تو فوراً ابو جہل کی قسمت میں ایمان نہیں ہوگا. تو ابو جہل نے وہ کنکر کو پھینک دیا اور یوں کہا اے کنکر تیرے اوپر بھی جادو ہو گیا, اے محمد تجھ سے بڑا جادوگر تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا, نعوذ باللہ. اس طرح کا جملہ کہا, یہ حدیث میں بھی ہے. تو اس سے پتا چلا علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ان چیزوں میں روح نہ ہوتی, پہاڑ میں روح نہ ہوتی, پتھر اور کنکر میں روح نہ ہوتی, تو یہ روح کیسے گواہی دیتی اور یہ پتھر اور یہ کنکر کیسے مطلب کہ کلام کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہو. اس سے یوں پتا چلا کہ پتھروں میں بھی روح ہے, لیکن جب اللہ چاہتے ہیں اس وقت وہ بولنے لگتا ہے. ایک بات بیچ میں ضمناً کہوں میں آپ سے, یہ جتنے بھی چیزیں ہیں دنیا میں وہ تمام کی تمام روح والی انسان کے لیے کب ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں اللہ کی جتنے بھی مخلوق ہیں, اللہ کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں. اس پر ایک دو واقعات نہیں, پوری کتابیں کی کتابیں بڑی بڑی ہیں. مثال کے طور پر ایک مختصر واقعہ میں سناؤں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, ان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, کہ واقعہ اللہ والے تھے, اپنے آپ کو گویا مٹا دیا تھا اور اللہ کی محبت ان کے دلوں میں سب سے زیادہ تھی, دنیا کی محبت نہیں تھی. ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں, وہ ہمیں سمجھاؤ. وہ کسی کے گھر کے سامنے کھڑے تھے اور جو سوال کرنے والا تھا وہ بھی وہیں کھڑا تھا, اور اس طرح کا سوال کر دیا کہ اللہ والے کیسے ہوتے. اب ان کو بھی پتا نہیں, یاد رکھنا اللہ والے کو بھی خود کو پتا نہیں کہ میں اللہ والا ہوں. ولی کو ولی ہونا معلوم نہیں ہوتا, وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون میرا ولی ہے, کون میرا دوست ہے. ہاں اگر کوئی ولی یوں سمجھے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کوئی اپنے آپ کو اچھا اور پاکیزہ نہیں سمجھ سکتا, ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. بلکہ جو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ تو اور زیادہ ڈرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بڑا درجہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا درجہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تمام انبیاء کے بعد جتنے بھی انسان ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے, چاہے وہ کتب ہو, چاہے وہ غوث ہو, چاہے وہ کوئی صحابی کیوں نہ ہو, ان تمام سے افضل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کیا کہتے معلوم؟ وہ یوں فرما دے, کاش کہ میں کسی مومن بندے کے بدن کا بال ہوتا, کاش کہ میرا وجود نہ ہوتا. اس طرح فرما دے. اور کبھی یوں فرما دے, کاش کہ میں پرندہ ہوتا کہ جس کے بنا پر کوئی مومن آدمی مجھے کھا جاتا. اس طرح کی ان کی حالت تھی, کتنے ڈرتے تھے حضرت ابو بکر. تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے واقعتاً اس کے دل میں اللہ کا خوف تو زیادہ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی اور دوست نہیں سمجھتا, بلکہ ہر وقت وہ ڈرا رہتا ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بھی پتا نہیں تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں, بلکہ وہ تو سمجھا رہے تھے اس آدمی کو کہ بھائی اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں معلوم. ایک مثال کے طور پر حضرت جنید فرما دے, ایک مثال کے طور پر کہ یہ گھر ہے دیکھو, اور گھر میں کتنی چیزیں ہیں, برتن ہیں, چارپائی ہیں, گدے ہیں, اور تمام کی تمام چیزیں. اگر اللہ والا صرف اتنا کہہ دے کہ گھر کی چیزوں باہر نکل آؤ, تو وہ چیزیں باہر نکلنا شروع ہو جا رہے. ابھی تو اس طرح بات کر رہے تھے اور گھر کی چیزیں باہر نکلنا شروع ہو گئی. وہ آدمی دنگ رہ گیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خود تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہوا. میں تو ایک مثال سمجھاتا ہوں, اور انہی کی بات پر اللہ تعالیٰ نے گھر کے تمام سامان کو گھر سے باہر نکال دیا. اس طرح جس طرح انسان اور بچہ چلتا ہے گھر میں سے, اس طرح تمام برتن چل کے باہر نکل رہے تھے.
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے فرمایا میں نے تو اس کو سمجھایا، یہ نہیں کہا کہ گھر کا سامان باہر نکل جاؤ واپس چلے جاؤ، تو تمام کا تمام گھر کا سامان گھر میں واپس چلا گیا۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب واقعتاً ہم اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، اللہ کے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی ساری مخلوق ہمارے تابع بن جاتی ہے۔ یہ پہاڑ بھی ہمارے تابع ہو جائے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ دنیا کی چیزیں ہمارے تابع بن جائے گی جب ہم اللہ کے تابع ہوں گے، یہ شرط ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ تو بیچ میں ضمن بات آ گئی کہ ایسا کب ہوگا ہم سے؟ تو اگر ہم سے اس طرح ظاہر کروانا ہے تو پھر بعد میں ہم اللہ کے بن جائے، پھر بعد میں دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی اسباب ہیں وہ تمام کے تمام اسباب ہمارے تابع بن جائیں گے، ہم جیسا چاہیں گے ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو علامہ رومی رحمت اللہ نے ایک تو وہ واقعہ بیان فرمایا، دوسرا واقعہ اسی کے ضمن میں بیان فرمایا استوانہ حنانہ۔ آپ نے بھی واقعہ سنا ہوگا، لیکن اس واقعے سے سبق لینا ہے۔ علامہ رومی رحمت اللہ نے عجیب انداز سے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں کہ جس وقت ابھی ممبر تیار نہیں ہوا تھا مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بھی وہ ممبر موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے مدینہ پاک کی زیارت کی تو وہ جو سیڑھی چڑھ کر اوپر جو امام خطبہ دیتا ہے تو اندر میں وہ پرانا ممبر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا، اس کو محفوظ کر دیا گیا، اور یہ وہی ممبر ہوگا کل قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر تشریف فرما ہوں گے اور کھڑے ہوں گے، تو اسی ممبر کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دنیا سے منتقل فرما کر آخرت میں لے جائیں گے۔ یہ وہی ممبر ہے، تو اس کی زیارت کرنا وہی ممبر ہوگا کل قیامت کے دن جنت میں بھی۔ تو جب تک ابھی ممبر تیار نہیں ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک کھجور کا تنا تھا، اس پر ٹیک لگاتے تھے اور ٹیک لگا کر خطبہ دیتے، بیان فرماتے تھے۔ ایک مدت تک ایسا ہی ہوا، پھر بعد میں ایک بڑھئی نے ممبر بنا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر تیار ہوا تو اس ممبر پر تشریف لے گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے ہزاروں کی تعداد میں، اور ابھی تک تشریف فرمائی ہوئی ہے ممبر پر۔ اتنے میں یہ جو تنا تھا کھجور کا اتنا رونے لگا جس طرح کے روایتوں میں آتا ہے بچہ روتا ہے بلک بلک کر، اس طرح وہ رونے لگا اور آنسو جاری ہو گئے اس کے۔ تمام صحابہ تعجب میں پڑ گئے، تمام صحابہ نے اپنی نظروں سے یہ منظر دیکھا کہ یہ کھجور کا تنا کیوں اتنا زیادہ روتا ہے، باقاعدہ اس میں سے آواز آنے لگی۔ تو اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے نیچے اترے، اور نیچے اترنے کے بعد اس استوانہ کو اپنے گلے سے لگایا اور اس کو اپنے سینے سے دبایا اور یوں فرمایا تو کیوں روتا ہے؟ تو ممبر نے جواب دیا، تمام صحابہ نے سنا، یا رسول اللہ آج تک جب تک ممبر نہیں بنا ہوا تھا آپ کا بدن مبارک مجھ سے لگتا تھا تو مجھے فیض حاصل ہوتا تھا، آپ کی برکت مجھے ملا کرتی تھی، اب آپ کا ممبر بن چکا ہے، اس بنا پر آپ کی جدائی کے غم میں روتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کتنے خوش ہو گئے، یوں فرمایا اے کھجور کے تنے، اے حنانہ، اے استوانہ، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں اور اللہ سے یہ دعا مانگ لوں اور اللہ سے میں یوں کہوں کہ اللہ اس کھجور کے درخت کو قیامت تک تر و تازہ رکھ کہ جس کے بنا پر پوری دنیا کے لوگ اس سے میوہ کھائیں، یا تو میں یہ تیرے لیے دعا کر دوں۔ اگر یہ جو ہاں کہا ہوتا اس ستون نے تو ابھی ہم اپنی نظروں سے اس کھجور کے درخت کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ کھجور کا درخت کتنا ہوشیار تھا، کتنا عقل مند تھا، اس واقعے سے آپ کو پتا چلے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یا تو میں تیرے لیے دعا کر دوں کہ تجھے جنت کے درختوں کا سردار بنا دیا جائے اور تجھ سے مطلب کہ پھل لوگ کھائیں جنتی لوگ، اب ان دو باتوں میں سے جس بات کو بھی تو اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ استوانہ بولا یا رسول اللہ یہ دنیا میں اگر میری ہزاروں سال کی عمر ہو جا رہے پھر بھی ایک مرتبہ تو مجھے فنا ہونا ہے، میں تو ہمیشہ کی زندگی، میں تو جنت کی زندگی کو چاہتا ہوں، وہاں کا سردار بننا میں تو چاہتا ہوں، مجھے یہاں کی فانی دنیا نہیں چاہیے۔ تو فوراً اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह इस तने को जन्नत के दरख्तों का सरदार बना दे। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमा ली। कल क़यामत के दिन जन्नत के दरख्तों का सरदार ये उस्वाने हन्नाना होगा। आप अंदाजा लगाओ, इसकी मोहब्बत की बिना पर उसकी एक निस्बत हो गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सिर्फ बदन मुबारक इसके साथ लगता था, इसकी बिना पर उसकी मारिफत तो देखो कितनी बढ़ गई। उसकी मारिफत तो देखो कि दुनिया को पसंद नहीं किया, दुनिया को तरजीह नहीं दी, बल्कि आखिरत को तरजीह दी। और यूं कहा कि मैं दुनिया की नेमतों को नहीं चाहता, बल्कि मैं आखिरत की नेमत को चाहता हूं। ये मारिफत की बात है। इसी बिना पर आगे अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम इंसानों को शर्माना चाहिए इस दरख्त से। क्या शर्माना चाहिए? अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दरख्त था, एक गोया बेजान था, और इसके ऊपर कोई इतनी तकालीफ भी आने वाली नहीं है। इसके बावजूद इसने दुनिया को तरजीह नहीं दी, बल्कि आखिरत को तरजीह दी। और हम इंसान इतने गफलत हैं कि हम दुनिया को तरजीह देते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं। क्या मतलब इसका? जब दुनिया का कोई काम आता है तो नमाज भी छूट जाती है। अब आप ही बतलाओ, 11 महीनों में, चलो रमजानुल मुबारक में तो खैर माशाअल्लाह ख्याल कर लेते हैं, लेकिन 11 महीनों में हम नमाज का कितना ख्याल करते हैं? तो गोया इससे यूं पता चला हमारा हाल तो गोया इस तने से भी गया गुजरा है कि उस तने ने तो दुनिया की शादाबी को तरजीह नहीं दी, बल्कि आखिरत की शादाबी को इसने तरजीह दी। और हमारी हालत इससे अलग है। अल्लाह ताला इससे ही समझ अता फरमाए। इससे यूं पता चला, खुलासा ये कि ये जो दरख्त था, हम तो यूं समझते हैं कि ये बेजान है, लेकिन इसमें तो जान है। इसी बिना पर मैंने बीच में एक बात कही थी कि मुसलमान जो होता है उसका तो ये अकीदा होता है कि हर चीज के अंदर अल्लाह ताला ने रूह रखी है, लेकिन उस रूह का हमें पता नहीं। कैसे पता चला? कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह न बयान करती हो। तमाम की तमाम चीजें अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम लोग उसकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। अल्लाह खुद फरमाते हैं, वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। इन चीजों की तस्बीह को, यानी किस तरह अल्लाह का जिक्र ये चीजें करती है, अल्लाह की पाकी किस तरह ये बयान करती है, हमें पता नहीं चलता, अल्लाह जानते हैं। इससे यूं पता चला, कुरान से ये बात साबित हुई कि दुनिया की जितने भी चीजें हैं उन तमाम चीजों में अल्लाह ताला ने रूह रखी है। तो जमीन जब कल कयामत के दिन बोलेगी तो इसमें क्या इश्काल है? ये इश्काल का मैंने जवाब दिया। मैंने अभी तो सिर्फ 2 वाक़ये सुनाए, हजारों वाक़यात, सिर्फ इशारा करूं। चलो, सियाह सिक्का में है, अहादीस की किताबों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी जिस जगह नमाज पढ़ता है, जब उस आदमी का इंतकाल हो जाता है तो वो नमाजी की जगह फिराक के गम में रोती रहती है। मिसाल के तौर पर जिस जगह हमारा मामूल है, या तो घरों में मामूल है नमाज पढ़ने का, या मस्जिद में, या किसी भी जगह हम नमाज पढ़ते हैं, जब उस आदमी का इंतकाल हो जाता है तो वो जगह इतनी रोती है जुदाई के गम में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इससे यूं पता चला कि जमीन के अंदर अल्लाह ने रूह रखी है, हमें पता नहीं। ये तो हदीस मैंने सुनाई, हदीसें याद रखना। दूसरी हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मुअज्जिन अजान देता है तो अजान की आवाज जहां तक पहुंचती है वो तमाम की तमाम चीजें, चाहे वो जमीन हो, चाहे दरख्त हो, चाहे कोई भी मकान हो, चाहे कोई भी फिजा हो, हवा हो, वो तमाम की तमाम चीजें कल कयामत के दिन गवाही देगी। इससे यूं पता चला कि तमाम की तमाम चीजें आवाज सुनती है। हदीस से यूं पता चला, अगर कि हमें समझ में नहीं आता, अगर कि हमें नहीं सुनाई देता कि ये जमीन कैसे सुनती है और किस तरह ये रोती है और किस तरह मारे गम के वो दारो कतार जो आवाज से रोती है, ये हमें नहीं सुनाई देता, लेकिन हदीस में इससे यूं पता चला हमारा ईमान है, यकीन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान 100% यकीनी है। तीसरी बात, हदीस में एक अजीब बात लिखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहाड़ जो आपस में साथ साथ में जो पहाड़ होते हैं आपस में बातें करते हैं। हमने तो आज तक बात नहीं सुनी, अगरचे हमने नहीं सुनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी। और क्या बातें की, उसको भी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। एक पहाड़ यूं कहता है
ایک پہاڑ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ آپس میں کیسی باتیں کرتے ہیں معلوم ہے میرے صحابہ؟ کہ پورا دن جب ہو جاتا ہے تو شام کے وقت میں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے یوں کہتا ہے ہل مر بک احد یذکر اللہ، کیا تیرے پاس سے کوئی ایسا آدمی گزرا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہوا گیا ہو، کہ جس نے اللہ کہا ہو، سبحان اللہ کہا ہو، الحمدللہ کہا ہو، یا تلاوت کی ہو، یا درود شریف پڑھا ہو؟ کیا تیرے پاس سے اس طرح کا کوئی آدمی گزرا؟ ایک پہاڑ اس طرح سوال کرتا ہے۔ اگر اس پہاڑ کے پاس سے ایسا آدمی گزرتا ہے تو وہ پہاڑ مارے خوشی کے یوں کہتا ہے کہ الحمدللہ، میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے پاس سے ایسا آدمی گزرا، تیرے پاس سے نہیں گزرا۔ حدیث میں یوں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی پہاڑ کے پاس سے کوئی ذکر کرنے والا گزرتا ہے تو پہاڑ کے لیے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے۔ تو ہم پہاڑوں کی جب سیر کریں تو اللہ کے واسطے تھوڑا ذکر بھی کر لیں کہ جس طرح پہاڑوں کو دیکھنے کی بنا پر ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ پہاڑوں کو خوش کر دیں حدیث میں۔ اور جس وقت کوئی ذکر نہیں کرتا بلکہ ایسے ہی گزر جاتا ہے تو وہ پہاڑ یوں کہتا ہے کہ آج میرے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا دن ہے کہ میرے پاس سے کوئی ذکر کرنے والا نہیں گزرا۔ روزانہ اس طرح پہاڑوں میں باتیں ہوتی ہے حدیث سے۔ بلکہ احد پہاڑ کے بارے میں جو مدینہ منورہ کا پہاڑ ہے، 8 کلومیٹر اتنا طویل پہاڑ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ جنت میں منتقل فرما دے گا۔ کتنی دنیا کی ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں منتقل فرما دے گا، ان میں سے یہ مسجد بھی۔ دنیا میں جہاں مسجدیں ہیں ان تمام جگہوں کو، ان تمام مساجد کو اللہ تعالیٰ جنت میں منتقل فرما دے گا۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں، اصحاب کہف کا جو کتا ہے، کتا جو ناپاک جانور سمجھا جاتا ہے لیکن اچھوں کے ساتھ رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا بنا دیا، بلکہ کیا بنا دیا؟ جنتی بنا دیا۔ تو اب ہم انسان اگر بزرگوں کے ساتھ رہیں گے تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ جنتی نہیں بنائے گا؟ کیا ہمیں اچھا نہیں بنائے گا؟ اس بنا پر یاد رکھنا، اگر ہمارے ایمان کی حفاظت اگر آپ کو کروانی ہے تو بزرگوں کی صحبت لازم ہو، جبھی ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس پر بھی کبھی انشاءاللہ میں تفصیل سے سمجھاؤں گا، یہ تو میں نے بیچ میں ضمناً کہہ دیا۔ تو یہ جو احد پہاڑ ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے احد پہاڑ سے محبت ہے۔ یہ محبت کی چیز تو کیسی ہے؟ اندرونی دل کی کیفیت کی بات ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ محبت کب ہوگی؟ جبکہ اس میں روح ہوگی، جب تو محبت ہوگی تو پہاڑوں میں روح اس سے یوں پتا چلا اس حدیث سے، یہ حدیث کا مطلب۔ اور اسی طرح کلام مجید میں اتنے واقعات ہیں اس کے اوپر تو کہ جتنے مخلوق ہیں ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک مثال کے طور پر میں قرآن مجید کی ایک مثال دوں۔ یہ اگلے زمانے میں جتنے اللہ کی طرف سے عذاب آئے وہ تمام عذاب کیسے تھے؟ سمجھدار تھے، وہ جانتے تھے کہ مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، غدار کون ہے اور وفادار کون ہے۔ وہ عذاب بھی سمجھتا تھا۔ جب بھی عذاب نازل ہوا تو مومن کو کچھ نہیں کرتا تھا، مومن کے پاس سے گزرتا تھا لیکن اس کا بال بھی دیکھا نہیں ہوتا تھا، اور کافر کے پاس سے جب گزرتا تو کافر کو تہس نہس کر دیتا وہ عذاب۔ مثال کے طور پر یہ ہوا، میں نے پہاڑ کی مثال دی، کنکر کی مثال دی، اور اسی طرح دوسری چیزوں کی مثال دی۔ اب ہوا کی مثال دوں۔ یہ قوم عاد پر جو ہوا کا عذاب آیا تو ہوا جو تھی وہ مومن کو کچھ نہیں کرتی تھی اور اسی طرح کافر کو ہلاک کر دیتی تھی۔ کیا وجہ؟ ہوا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے کہ دیکھو مومن کو کچھ نہ ہونے پائے۔ اب وہ کیسے معلوم کر سکتی تھی کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگا، ہمیں بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ کون مومن کون کافر۔ آج کل کے حالات ایسے ہیں، دنیا میں آپ جائیں تو پتہ چلے۔ اگر کوئی سامنے سے آتا ہے ہمت نہیں ہوتی کہ میں سلام کروں یا نہ کروں، کیوں؟ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مومن کی کوئی ایسی صفت ہی نظر نہیں آتی کہ جس کی بنا پر ہمیں پتا چلے یہ مسلمان ہے، کہ مسلمان کو ہم سلام کریں۔ لیکن ہوا کے اندر اتنی روح ہے کہ وہ ہوا جان لیتی تھی کہ مسلمان کون ہے، کافر کون ہے۔ بلکہ ایک مختصر واقعہ سناؤ ہوا کا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔
जुमा का दिन था, मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए खुतबा देने के लिए। तमाम सहाबा बैठे हुए थे, खुतबा पढ़ रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला खुतबे के बीच में ऐसी इबारत पढ़ी इन्होंने कि सहाबा को समझ में ही नहीं आया, बल्कि आसमान की तरफ नजर करके यूं फरमाया, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। सहाबा दंग रह गए कि हजरत उमर ने ये क्या बात कही। एक सहाबी थे होशियार, इन्होंने वो जो वक्त था उस वक्त को नोट कर लिया कि इस वक्त में हजरत उमर ने इस तरह कहा था। तारीख भी नोट कर ली और दिन भी नोट कर लिया और महीना भी नोट कर लिया। एक जमाने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक फौज भेजी थी रूम की जानिब, और उनके जो सरदार और अमीर थे सारिया था, सारिया नाम था उनका। एक मुद्दत के बाद वहां फतह करने के बाद यहाँ तशरीफ लाए मदीना मुनव्वरा में। वो जो सहाबी थे सारिया से मिले, वो पूरी जो नोट, तारीख, दिन, वक्त जो लिखा हुआ था इनको बताया कि हजरत उमर खुतबा दे रहे थे और इस तरह बीच में आपका नाम लिया था, मालूम नहीं आपका नाम क्यों लिया था। तो वो जो सहाबी थे सारिया, इन्होंने कहा कि मैं भी ताज्जुब में हूं अभी तक कि मैं अपनी फौज को लेकर पहाड़ के नीचे से जा रहा था और इतने में हजरत उमर की आवाज मुझे यहाँ सुनाई दी। और वो कितनी दूरी का फासला था मालूम, रिवायतों में आता है 1500 किलोमीटर का फासला था। और हजरत उमर यहाँ मदीना में थे और चारों दीवारी के अंदर बैठे हुए थे और 1500 किलोमीटर के फासले पर सारिया अपनी फौज को लेकर जा रहे थे। और कैसे जा रहे थे, अगर जो अपनी रविश पर चलते तो वो शिकस्त खा जाते। क्यों? पहाड़ के पीछे दुश्मन छुपा हुआ था। वो दुश्मन हजरत सारिया की फौज का इंतजार करता था कि यहाँ से गुजरे, कि फौरन पीछे से हमला करे और तमाम को कत्ल कर देवे। लेकिन जैसे हजरत उमर का ये आवाज पहुंची, यूं समझो आजकल के एतबार से हजरत उमर का फोन पहुंचा, फौरन हजरत सारिया एकदम से चौकन्ना हुए। जब पहाड़ की तरफ देखा, पीछे देखा, या सारिया जबल का माना क्या कि पहाड़ को देखो, पहाड़ को देखो। तो जैसे पहाड़ को देखा तो पहाड़ के पीछे दुश्मन छुपा हुआ था। हजरत सारिया ने फौरन इस पर हमला किया, तमाम दुश्मनों को खत्म कर दिया, शिकस्त दे दी। तो हजरत सारिया भी फरमाते हैं, जब मैं मदीना आया तो मैंने भी ताज्जुब से पूछा कि क्या वजह है। मैंने फुलाने दिन में, फुलाने वक्त में हजरत उमर की आवाज सुनी थी और मैं चारों तरफ देखता था, हजरत उमर तो वहां मौजूद भी नहीं थी। तो इससे यूं पता चला ये जो हवा है, हवा के अंदर भी रूह है, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि रूह कैसी है। ये मैंने एक मिसाल दी बीच में, और भी बहुत सारी मिसालें हैं, काफी वक्त हो चुका। इंशाअल्लाह आइंदा कल बात समझ में आती है मैं क्या बयान करना चाहता हूँ। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, इसकी दलील समझाता हूँ। मुफस्सिरीन ने इश्काल उठाया कि जमीन तो बेजान है, तो फिर बाद में ये किस तरह बात करेगी। इसका जवाब मैं कब से आपको सुना रहा हूँ। अब एक बात ये कि बाज़ों की ये तमन्ना है कि तफसीर के बाद 2-4 मिनट अगर सवाल जवाब की मजलिस हो जाए तो बहुत अच्छा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अगर किसी को सवाल हो तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज सुबह में एक आदमी का फोन आया था। कल मैंने तफसीर में जो कहा था, परसों, ये जो बैंक की नौकरी है और इसी तरह जितने भी सूदी कारोबार है, अब आप सबको मालूम है कि सूदी कारोबार कौन कौन से, इसमें मुलाजमत करना ये नाजायज, उसकी कमाई, उसकी आमद में हराम है। जहां तक हो सके वो मुलाजमत छोड़ देवे। आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि जिसके बिना पर दूसरे उसको मुलाजमत हलाल मिले और हलाल रोजगार हासिल हो, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हाँ, जब तक आपको दूसरा रोजगार न मिले वहां तक वो नौकरी न छोड़े, लेकिन वो दूसरा रोजगार इस तरह तलाश करे कि जिस तरह बेरोजगार आदमी होता है, जिसकी कोई मुलाजमत न हो, कैसा वो बेचारा मारा मारा फिरता है, हर कसो नाकस को वो दुआ की दरखास्त भी करता है और कोशिश के लिए भी कहता है कि कोई मुनासिब मुलाजमत की जगह हो तो मुझे कहना ताकि मैं उसमें नौकरी करूं, इस तरह कहता है ना। तो इस तरह वो तलाश करे, तब तक तो उसको जायज है बैंक में नौकरी करना। हाँ, अगर बैंक की नौकरी पहले से हो तो, लेकिन अभी नौकरी नहीं है और मुलाजमत आई बैंक की, तो पहले से इनकार कर दे कि नहीं भाई मैं बैंक की नौकरी नहीं करूंगा। तो मैंने परसों ये कहा था कि इन्होंने एक सवाल ये किया सुबह में कि बाद मुसलमान बैंक को मकान देते हैं किराए के तौर पर, और इसी तरह ये एटीएम उसके लिए दुकान देते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी उसके ऑफिस के लिए दुकान देते हैं,
बस मुतलक यूं समझो, कोई भी सूदी कारोबार हो, चाहे वो इनकम टैक्स वाला हो या सेल टैक्स वाला हो, ये जितने भी टैक्स वाले हैं और जितने भी सूदी कारोबार हैं, ये तमाम हराम और नाजायज और सूदी कारोबार है। तो इसके लिए अगर कोई मुसलमान मकान देवे, जगह देवे, दुकान देवे, तो क्या उसकी जो आमदनी है, उसका जो किराया है, वो जायज है या नाजायज, ये सवाल किया था। तो इसका जवाब सुन लो। जो भी सूदी कारोबार होगा, जो भी हराम काम होगा, उसके लिए किराए के तौर पर जगह देना ये भी नाजायज है, उसका किराया लेना भी नाजायज है, वो भी गुनाह का काम है, बिल्कुल मुनासिब नहीं। बैंक वालों को आप किराए के तौर पर दुकान और मकान मत दो, उसका जो किराया आएगा वो गुनाह की चीज, नामुनासिब है, नाजायज है, मशकूक लुकमा होगा, मशकूक आमदनी होगी। याद रखना, हमारी जो हलाल आमदनी है, इस हलाल आमदनी को भी वो बर्बाद कर देगी। क्यों? इसकी वजह सुन लो। इसलिए कि ये जितने भी बैंक है, ये सूदी कारोबार है। हदीस में सराहत के साथ इसको हराम करार दिया, ये हराम है। तो अगर किसी ने दुकान दी, मकान दिया, जगह दी, तो हमने गोया सूदी कारोबार के लिए मदद की, ताउन किया। तो सूदी कारोबार जिस तरह हराम है, तो इसकी मदद करना भी ऐसा ही नाजायज और हराम है। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के काम पर और दुश्मनी के काम पर तुम एक दूसरे की मदद मत करो। तो ये बैंक में ये इस तरह किराए के पर देना, ये गोया गुनाह के काम पर मदद करने के बराबर है। किस बिना पर? इसकी जो आमदनी होगी, इसका जो किराया होगा, देना चाहिए। और कोई सवाल है? ठीक है, वाह दावाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह या रहमत राहिमीन, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों की नहुसत से हमारी हिफाजत, शामत आमाल की हिफाजत पर। या अल्लाह हमारी मदद पर, हमारी नुसरत पर मार, दीन में भी, दुनिया के कामों में भी, हर चीज में। या अल्लाह तू हमारी मदद पर। तेरी नुसरत के बगैर या अल्लाह हमारा ईमान है, हमारा कोई काम नहीं हो सकता, नहीं दुनिया का हो सकता है, नहीं दीन का हो सकता है। या अल्लाह तू हमारी नुसरत फरमा, हलाल तय्यब या अल्लाह रोजगार वाली और हलाल तय्यब कमाई वाली हमारी नुसरत फरमा, मदद फरमा। या अल्लाह हमारे हक में, हमारे मुकद्दर में रोजी तो जरूर है, लेकिन हमें हलाल तय्यब रोजी लेने की हमें तौफीक अता फरमा, और इसके लिए तू ही मदद फरमा, तू ही नुसरत फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमारे दिल की इस्लाह फरमा दे, हमें तकवे की जिंदगी नसीब फरमा, हमारे दिलों को तकवा नसीब फरमा। या अल्लाह इस महीने की कदर की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी इन मजालिस को कबूल फरमा ले, अपने फजल से या अल्लाह इखलास नसीब फरमा। या अल्लाह जो कुछ बातें कही जाए, सुनी जाए, अपने फजल से या अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा, और इन तमाम बातों को अपने फजल से कबूल फरमा ले। कल कयामत के दिन या अल्लाह जरिए नजात बना। या अल्लाह तेरी रजामंदी का सबक बना, तेरी नाराजगी से बचा ले। या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, हमें जन्नत नसीब फरमा। अपनी नाराजगी से, गुस्से से, कहर से, पकड़ से या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, जहन्नम से ही हिफाजत फरमा, तेरे अज़ाब से हिफाजत फरमा। या रहमान राहिमीन, हमारी जितने भी जायज तमन्नाएं हैं, उम्मीदें हैं, अपने फजल से या अल्लाह तू ही पूरी फरमा दे। या अल्लाह बीमारों को शिफा नसीब फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा दे, हमारा ईमान कवी बना दे, हमारा यकीन मजबूत बना दे। तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमा, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मोहब्बत नसीब फरमा। एक एक सुन्नत को जिंदगी में लाने की और एक एक सुन्नत की इत्तिबा की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें तुझसे हर वक्त मांगने की तौफीक दे और हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमें महरूम न फरमा। या अल्लाह हम किसके दर पे जाएं कि तू हमारी तमन्ना पूरी कर सकता हो? कोई नहीं ऐसा दुनिया में, बड़ा सा बड़ा सखी अमीर बादशाह भी ऐसा नहीं। या अल्लाह तो हमें अपने दर से या अल्लाह वापस न फिरा, हमें अपने दर से या अल्लाह खाली हाथ न फिरा,
اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. الحمدللہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ. اللهم انك تعلم حاجتنا فآتنا سؤلنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما. معاف فرمائیں ذرا دیر ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ کر آدھا گھنٹہ پہلے ختم ہوگی. ہاں رمضان میں تو ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. ملاقات میں سری یہ انکل خیریت